ویلکم بیک. سب سویرے پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں اور آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں برداشت اور رواداری کا دن منایا جا رہا ہے. اور جو کم ہوتا جا رہا ہے ہم لوگوں میں اسی کا دن نہیں، میں کہتا ہوں کہ کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ میں تو بہت رواداری سے پیش آتا ہوں نا فرا سے، اور فرا مجھے بہت برداشت کرتی ہیں، تو کم ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم برداشت اور رواداری بھولتے چلے جا رہے ہیں. دن بدن جو چیزیں ہیں وہ خراب ہوتی جا رہی ہیں. کوئی لڑائی ہو جائے، سڑک کے اوپر آپ کسی کو اوورٹیک کریں، ویسے تو آپ کو کرنا نہیں چاہیے لیکن اگر آپ کریں تو دوسرا جو ہے فوری لڑنے کو آ جاتا ہے. اور یہ ایک ایسا رویہ ہے جسے زندگی کے ہر معاملے کو متاثر کیا. ہم ٹریفک کی بات کریں، ہم زندگی کے کسی اور معمول کی بات کریں، ہم ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت کا جو رویہ ہے یہ ہمیں مختلف مسائل میں الجھاتا ہے، جس کی وجہ سے ذہنی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے اندر الجھاؤ کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جھگڑے تو بڑھتے ہی ہیں لیکن اس کی وجہ سے ہماری ڈویژن معاشرے میں جو ہے ایک انتشار، ایک بدامنی، ایک جسے کہنا چاہیے بے سکونی کی کیفیت جو ہے پیدا ہوتی ہے، جس کا وہ شخص بھی شکار ہوتا ہے. خودکشیاں بھی جو بڑھتی جا رہی ہیں، کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور اس وجہ سے خودکشی؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس حوالے سے اپنی جو ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری ماہر نفسیات موجود رحمہ اسلم. گڈ مارننگ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عدم برداشت اور یہ جسے کہنا چاہیے یہ کیا ہے، یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ از دس النس، یہ کوئی رویہ ہے، کوئی بیماری ہے؟ یہ ایک سائیکلوجیکل ایشو ہے. عدم برداشت یا انٹالرنس ایک سائیکلوجیکل ایشو ہے. جب آپ اس کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، آپ کے رویے نگیٹیولی امپیکٹ ہوتے ہیں. سو یہ ایک سائیکلوجیکل ایشو ہے بیسکلی. اور یہ ارائز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی ڈفرینٹ وجہ ہیں. ایک ابھی 2017 میں ایک ریسرچ ہوئی تھی پاکستان میں، کیونکہ عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں دیکھا گیا تھا کہ ایک ریلیجیس ایکسٹریمزم نمبر 1 کاز ہے. پھر پولیٹیکل ریلیشن شپس، ہم ایک سیاسی جماعت سے منسلک ہوتے ہیں، ایک سیاسی جماعت والا دوسرے سیاسی جماعت والے کی بات ہی نہیں سننا چاہتا، تو ایک یہ والی چیز. اور ایک سوشل انجسٹس ہماری سوسائٹی میں اتنا زیادہ ہے، ان امپلائمنٹ، ایکول اپرچونیٹیز نہیں ملتی، ایجوکیشن کی ایکول اپرچونیٹیز نہیں ملتی، جابس کی. تو یہ 3-4 وجہ ہیں جو بہت زیادہ عدم برداشت کا باعث بن رہی ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ، کرونا کے دنوں میں آپ نے کتنا دیکھا کہ لوگوں کی نوکریاں جا رہی تھیں، لوگ پریشان تھے، بچے گھروں کے اندر تھے. کیا بچے بھی کچھ ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں اس دوران؟ ایگزیکٹلی، بچوں میں بھی سائیکلوجیکل ایشوز ہوتے ہیں اور کورونا کی وجہ سے بچوں میں، بڑوں میں، سب میں سائیکلوجیکل ایشوز بڑھے، سگنیفیکنٹلی ریز. یہ تو انٹرنیشنلی دیکھا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ 40 to 50% ریز ہوگا سائیکلوجیکل ایشوز میں آفٹر کرونا. بلکہ یہ تو رپورٹ بھی آئی ہے کہ جو صحت یاب ہونے والے 90% ہوتے ہیں نا مریض، ان میں سے 20% ایسے ہوتے ہیں جن کو اگلے 90 دنوں کے اندر، یعنی جو صحت یاب ہو گئے ان میں سے 20% 90 ڈیز کے اندر ذہنی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. ایسا ہی ہے، بالکل. اچھا، لیکن ہم عدم برداشت اور ذہنی مسائل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوئی جینیٹک معاملہ بھی ہے؟ میں نے دیکھا ہے جنہوں کے گھر میں ہی ہوتا ہے نا. اس کا بہت زیادہ لنک ہے سائیکائٹرک ایشوز سے. بہت ساری سائیکائٹرک ایشوز ہیں جیسے ڈپریشن، اس میں ایک ایجیٹیٹڈ ڈپریشن ہوتا ہے جس میں آپ دوسرے کی برداشت نہیں کر سکتے. اس طرح بہت زیادہ ایگریشن آ جاتا ہے بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر میں. اسکیزوفرینیا والے بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں. تو ڈفرینٹ سائیکائٹرک ایشوز کے ساتھ بھی عدم برداشت لنک کرتا ہے. اور ایک یہ رویہ بھی ہو سکتا ہے جس میں بہت سارے، جیسے بات کی، کچھ یہ فیکٹرز ہیں. پلس ہمارے ہاں ایک چیز ہے کہ ہم بہت زیادہ کمپیریزنس میں رہتے ہیں. ہمارے ایز اے پیرنٹس ہم بچوں کا آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں. دیکھو وہ بچہ کتنا آگے چلا گیا ہے، آپ اس بچے نے اتنا اسکور کیا، آپ نے نہیں کیا. ٹیچرز بچوں کو کمپیریزن کرتے ہیں. پھر جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو اس نے یہ کمپیریزنز اپنے آس پاس دیکھے ہوتے ہیں، سیکھے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے، اس کو یہ چیز اپرچونیٹی ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی، تو پھر فرسٹریشن آتی ہے. کیا کریں؟ یہ حل کیسے ہوگا؟ یہ مسئلہ اب تو کمپیریزن نہیں کرنا. ایز اے پیرنٹ ہمیں اپنے بچوں کا کمپیریزن نہیں کرنا. ایز اے ٹیچر ہمیں بچوں کو آپس میں کمپیئر نہیں کرنا. ایوری پرسن از ڈفرینٹ، ایوری کڈ از ڈفرینٹ. ایک ڈفرینٹ صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو ہم نے آپس میں بچوں کا کمپیریزن نہیں کرنا. آپ بالکل صحیح باتیں کر رہی ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے ہماری جو آفیشیل کوئی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں اس میں بھی کمپیریزنز کے ساتھ رپورٹس بنائی جاتی ہیں کہ آپ کا کمپیٹیٹر یہاں پر ہے، آپ یہاں پر ہیں، آپ نے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ کیا. اچھا، اگر آپ گریڈز میں چلے جائیں بچوں کے تو کمپیریزن ہے کہ وہ بی گریڈ پہ کھڑا ہے، یہ اے گریڈ پہ کھڑا ہے، یہ ہے. تو ہر جگہ یہ ہم نے شروع سے سیکھا ہوا ہے نا، ہم نے شروع سے سیکھا ہوا ہے. تو ہمیں آج سے اسٹیپس لینے ہوں گے کہ ہم پیرنٹس ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کا کمپیریزن نہیں کرنا. آپ 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، ان کو آپس میں کمپیئر نہیں کرنا. ہر ایک کی ڈفرینٹ صلاحیتیں، اس کی اپنی صلاحیتوں کو بوسٹ دینا ہے، نہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو کمپیئر کرنا ہے.
اور اسی طرح ٹیچرز کا یہ کام ہے کہ جو ڈفرینٹ کلاس میں بچے ہوتے ہیں ہر ایک کی انڈیویجول پوٹینشیل کو دیکھیں اور اس کو بوسٹ کریں، نہ کہ ان کو آپس میں کمپیئر کریں۔ ہیلدی کمپٹیشن کا بھی تو نام دیتے ہیں نا کہ یہ ہمارا ہیلدی کمپٹیشن ہے کہ بچوں میں تھوڑا سا کریں، بچے زیادہ اچھا پرفارم کریں۔ وہ ڈفرینٹلی کر سکتے ہیں، ہم اس طرح نہیں کہ ان کو جیلسی کا شکار کرائیں، ان کو کہیں کہ دیکھو وہ کر رہا ہے، انسیکیور کریں۔ ایک اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت کمپٹیشن ہونا چاہیے، لیکن اس کو اس کے سر پہ سوار کر دینا کہ وہ کر رہا ہے تم کر نہیں سکتے، تم ناکھٹو ہو، تم نالائق ہو، اس کو ڈسکریج کرنا، طریقہ کار کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ بتائیے کہ اگر ایک شخص فرض کیا میں عدم برداشت کا شکار ہوں تو جو شخص اس کا شکار ہو اسے کیسے بہتر کرنا ہے، اور اگر ایک شخص کوئی گھر میں ہے یا دفتر میں ہے تو باقی لوگ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں کہ اس کا یہ رویہ بہتر ہوتا جائے؟ اچھا، اس میں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اندر ٹالرنس کیسے لا سکتے ہیں؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کی ویلیوز کو، دوسروں کی ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ ہم جس طرح کا ہمارا اوپینین ہے کسی چیز کے بارے میں، ویسی دوسرے کا اوپینین نہیں ہو سکتا، ہمیں اس پہ انفورس کرنا۔ اور اگر ہم اس کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر پا رہے اپنے آپ کو کہ ہم نہیں کسی کی بات ایکسیپٹ کر پا رہے اور ہمیں بڑا زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، تو ہمیں پھر ایویلویشن کرانی چاہیے کہ ایسا کیوں ہے، کس وجہ سے ہمارا رویہ اتنا زیادہ عدم برداشت ہم میں آئی ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتا دیں کہ جو ہمارا ٹالرنس لیول ہے وہ مہران والے کا چنگچی والے کے لیے اور ہوگا، پراڈو والے کے لیے اور ہوگا، تو ایسا کیوں ہے؟ ہمیں سمجھ تو آتی ہے کہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم پراڈو والا ہو وہ ہمیں اوورٹیک کرے ہم برداشت کر جائیں گے، چنگچی والے کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمیں اپنے آپ میں ہی چینج لانے کی ضرورت ہے۔ آف کورس ہمیں پتہ ہے کہ جو ہماری بات سن لے گا ہم نے غصہ اسی پہ نکالنا ہے، جو بات نہیں سنے گا، جو ہم سے اوپر ہے، حیثیت میں اوپر ہے، اس پہ ہم غصہ نہیں نکالتے۔ تو یہ چیز ہمیں خود میں لے کے آنی ہے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں برداشت پیدا کرنی ہے۔ اور اس میں میں پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں بھی بہت کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جس طرح ہماری پولیٹیکل پارٹیز جلسوں میں ایک دوسرے کے خلاف ابیوسو ورڈز یوز کرتی ہیں، اسی طرح ان کے جو فالوورز ہیں، کیونکہ ان کی بات بہت امپیکٹ کیری کر رہی ہوتی ہے، وہ فالوورز بھی آپس میں ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے۔ تو وہ لوگ جن کی بات بہت زیادہ امپیکٹ کیری کر رہی ہے، جن کی بات لوگ سنتے ہیں، ان کو سب سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے کہ کچھ اس طرح کے ریمارکس پاس نہ کریں، کچھ اس طرح کی بات نہ کریں جو معاشرے میں انتشار کا باعث بنے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہماری، اور ہم نے کیا عمدہ بات کی حمزہ کہ ہم جو ہے نا دیکھ کر اپنا غصہ نکالتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مجھے کال یاد آ گیا کہ جو شخص طاقتور کے سامنے جھک جائیں اور غریب پہ چڑھ دوڑے تو یہ کمینگی کی نشانی ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ ان کی ایک بہت بڑی خصلت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا انہوں نے، اور یہی پھر عدم برداشت کا رویہ جو ہمیں دکھائی۔ ہم بڑے چالاک ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کہاں پہ غصہ کرنا ہے، کہاں پہ ہم نے غصہ نہیں کرنا۔ تو ذرا آگے بڑھتے ہیں، ایک اور چیز ہے جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور ہم کنٹرول نہیں کر رہے ہیں۔ کرونا کی دوسری لہر کا پھیلاؤ مزید تیز ہوتا جا رہا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 32 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اس کے علاوہ 2443 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ NCOC کے مطابق مجموعی اموات 7141 ہو گئی ہیں، جبکہ مجموعی طور پہ مریضوں کی تعداد 3,56,904 تک پہنچ گئی ہے۔ اور تشویش کی بات یہ ہے حمزہ کہ بلوچستان میں کرونا وائرس جو ہے وہ بڑی تیزی سے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور بڑی خوفناک سپیڈ ہے جس کے ساتھ اضافہ جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہفتے کے دن کی اگر بات کریں تو صوبے میں کرونا کے 754 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 54 میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اور صوبائی محکمہ صحت کے مطابق ہفتے کو بلوچستان میں کرونا کیسز کی شرح 8.6% رہی ہے، جو پاکستان کے کسی بھی حصے سے سب سے زیادہ ہے۔ اور 3 روز قبل بلوچستان میں کرونا کیسز کی شرح 8.1 تھی، جبکہ 13 نومبر کو یہ 8.8 تک پہنچ چکی ہے۔ اور محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق صوبے کے تعلیمی اداروں میں مزید 11 طالب علموں کے کرونا ٹیسٹ بھی مثبت آ چکے ہیں، اور متاثرہ طالب علموں کی تعداد اب 844 ہو گئی ہے اس طرح سے، جس کے بعد مختلف حلقوں کی جانب سے تعلیمی ادارے فوری طور پہ بند کرنے کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے، جبکہ اس کے حوالے سے جو میٹنگ کی گئی تھی صوبائی وزراء کی، اس میں اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں سامنے آیا تھا۔ تو بات کریں گے ہم ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کی، جو بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے جس میں ڈیسیجنز ہونے ہیں۔ السلام علیکم لیاقت شاہوانی صاحب، بلوچستان میں کرونا وائرس بڑھنے کی شرح ملک کے دیگر علاقوں سے زیادہ کیوں ہے؟ باقی ملک میں تو انفیکشن ریٹ جو ہے وہ 6 کے آس پاس ہے، اور بلوچستان میں تقریباً 9 ہو چکا ہے۔ بلوچستان میں یوں تو جولائی سے کیسز میں ڈکلائن آنا شروع ہو گئی تھی، اور اگست میں ٹوٹل ہمارے جو کووڈ کے کیسز تھے وہ 8% تک پہنچ گئے تھے۔
اور پھر سپٹمبر میں کیسز جو ہے اچانک بہت بڑھنا شروع ہوئے. 26,500 سے زائد ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے سپٹمبر میں, جس میں 2,715 کووڈ کے کیسز پازیٹیو رپورٹ ہوئے, جو بنتے تھے 10.2%. تو یہ ایک الارمنگ صورتحال تھی. پھر بلوچستان گورنمنٹ نے پبلک سے اپیلیں بھی کی, ہم نے SOPs پہ عمل درآمد سخت کیا, اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اگین اکتوبر میں ہمارے کیسز جو ہے ڈکلائن کی طرف چلے گئے, اور اکتوبر میں ہم نے 29,600 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے, اور جس میں سے صرف 628 کیسز جو ہے وہ پازیٹیو رپورٹ ہوئے, جو 2.1% بنتے تھے. تو یہ شرح جو ہے بڑی اطمینان کو تھی. لیکن اس کے بعد نومبر میں کیسز ہمارا بڑھنا شروع ہو گئے, اور اب 8 سے 9% کی شرح سے جو ہے کیسز بڑھ رہے ہیں. اس کے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ PDM کا جلسہ اس وقت بھی بلوچستان گورنمنٹ نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ SOPs پہ اگر عمل درآمد نہیں ہوا, ملک کے دیگر صوبوں سے جو لوگ آ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت بلوچستان میں کیسز جو ہے بہت کم تھے, دیگر صوبوں میں بڑھ رہے تھے. تو دیگر صوبوں سے جب لوگ آئے, کوئٹہ بلوچستان کے مختلف ایریاز سے بھی لوگ آئے, تو اس سے کیسز ایک بڑھنا شروع ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ جب اکتوبر میں کیسز کم ہوئے تو ایک بے خوفی کے عالم میں لوگوں نے SOPs پہ عمل درآمد کم کر دیا. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, اور ونٹر سیزن بھی. تو یہ مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کیسز بڑھے. جی ٹھیک ہے. لیاقت شاہوانی صاحب, بلوچستان نسبتاً کم گنجان آباد ہے, اسی لیے سوال اٹھ رہا ہے کہ پھر بھی یہاں پر انفیکشن ریٹ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کیا بلوچستان SOPs پر عمل درآمد بالکل نہیں کر رہا؟ جی بالکل. بلوچستان میں دیگر صوبوں کی نسبت آبادی کم ہے, اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, اور دور دراز کے جو ہمارے اضلاع ہیں ان میں اب بھی کیسز کم ہیں. بلوچستان کے 22 ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جس میں گزشتہ ایک ہفتے میں کووڈ کا ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا. 80% جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ ڈسٹرکٹ کوئٹہ کے ہیں, اور کوئٹہ کی جو آبادی ہے کل بلوچستان کی آلموسٹ 20% آبادی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں آباد ہیں اور مضافات میں. تو کیسز یہاں زیادہ بڑے ہیں, شہری علاقہ ہے, یہ اس کی ایک وجہ ہے. اور لوگوں نے جو SOPs پہ عمل درآمد کم کیا تو اس سے کیسز بڑھ رہے ہیں. اب ایک لوگوں میں ایک اویئرنیس یہ اس حد تک ضرور موجود ہے کہ کیسز بڑھ رہے ہیں, اور کیسز اسی صورت میں کم ہو سکتے ہیں کہ جب SOPs پر عمل درآمد کیا جائے. ایک تو یہ ہے کہ عوام نے بھی تھوڑا جو ہے اس طرف دھیان دینا شروع کر دیا. دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ نے جو SOPs ہیں ہمارے آفیسز میں اس کو ہم نے اس پہ عمل درآمد ہم نے سخت کر لیا, اور نو ماسک نو انٹری کا جو ہمارا ایک فیصلہ ہے اس کو امپوز کیا, اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اور پبلک کو ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں پبلک سے کہ وہ SOPs کا خیال رکھیں. تو صورتحال کو دیکھتے ہوئے بلوچستان گورنمنٹ جو فردر ہماری جو ڈیسیشنز ہیں وہ ہم لیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. بارڈر بھی بالکل ساتھ ہے, اور وہاں پر اگر ایران میں دیکھا جائے تو وہاں پر کرونا کے استعمالات میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. کیا یہ کیسز بڑھنے کی وجوہات میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا, ہسپتالوں پہ کتنا بوجھ پڑ رہا ہے؟ کیا وہاں پر مریضوں کو مطلوبہ سہولیات مل رہی ہیں؟ کیونکہ اگر اتنی زیادہ انفیکشن ریٹ ہے تو اس حساب سے ہمارے پاس سہولیات موجود ہیں بلوچستان کے ہسپتالوں میں. دیکھیں, ہاسپٹلس کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ابھی جو پیشنٹ کی جو فلو ہے وہ الحمدللہ بہت کم ہے. ایک آدھ پیشنٹ جو ہے ان ایام میں وہ ہاسپٹل منتقل کیے گئے. وینٹیلیٹر پہ کوئی ایک بھی پیشنٹ نہیں ہے اس وقت. لیکن یہ ہے کہ ایک خطرناک جو انڈیکیٹر سامنے آ رہی ہے اس نئے لہر کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ اموات کی شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اب پچھلے مہینے 5 کووڈ کے پیشنٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہوئے تھے, اللہ کو پیارے ہوئے تھے, اور اس یعنی پہلے 10-12 دنوں میں 3 اموات واقع ہوئے. تو اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو کووڈ کی نئی لہر ہے یہ زیادہ لیتل ثابت ہو سکتی ہے, اور اس میں جو شرح اموات ہے اس میں بڑھنے کا بڑا خدشہ موجود ہے. ہاسپٹلس میں جو فیسلٹیز ہیں وہ بالکل اویلیبل ہیں. کوارنٹائن سینٹر ہم نے 8,000 افراد کے لیے 68 کوارنٹائن سینٹر بلوچستان گورنمنٹ ہم نے اسٹیبلش کر لیے ہیں. 96 آئسولیشن فیسلٹیز جس میں 2148
लोग जो है ٹھیک ہے، کہنے کی سہولیات موجود ہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی ہمارے ساتھ موجود تھے اور کرونا کی موجودہ صورتحال پر ہی بات کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ پنجاب ڈاکٹر محمود شوکت صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ۔ کرونا کی دوسری لہر میں شدت آتی جا رہی ہے، ایڈوائزری گروپ کہاں پر دیکھ رہا ہے کہ کرونا کی جو دوسری لہر ہے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور کیا ٹرینڈ ہے؟ دیکھیے، کرونا کے بارے میں بہت سی چیزیں اب سیٹل ہو چکی ہیں، ہمیں کوئی سوچنے کے بارے میں خیالات بنانے کی اب کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کرونا ایک نئی بیماری تھی، اس وقت ایک بہت بڑا کنفیوژن تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کس سمت جائے گی۔ لیکن اب ساری دنیا کے تجربے کے بعد تقریباً تمام ممالک کے جو بھی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کرونا کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ پھیلتی کیسے ہے۔ بہت سی چیزیں اب ایک حقیقت بن چکی ہیں اور اب اس کے بارے میں بہت سا نالج بھی آ چکا ہے۔ اب ہمیں کوئی اندازے لگانے والی صورتحال تو ہے نہیں۔ آپ کے سامنے مثال ہے پرانی ایپیڈیمکس کی بھی، اس ایپیڈیمک کی بہت بڑی مثال ہے ساری دنیا میں جیسے یہ پھیل رہی ہے اور سیکنڈ ویو آ رہی ہے۔ تو ہم شروع سے ہی اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ گو کہ ہماری پہلی لہر میں بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی رہی، لیکن بار بار یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ جو ہی لوگ تحفظات کو پس پش ڈالیں گے تو یقیناً ہمیں بھی دوسری لہر کا سامنا کرنا، اور ویسے ہی صورتحال ہوئی۔ یہ بھی معلوم تھا کہ اس سے کون سی آبادی زیادہ بری طرح افیکٹ ہوتی ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ اس سے کتنے فیصد لوگ اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں، کتنے فیصد کو سانس کی بیماری ہوتی ہے اور کیا شرح اموات ہوتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اب مور اور لیس سیٹل ہیں۔ اب کرونا ایک ان نون بیماری نہیں ہے اور یہ ویو بھی چلے گی اور یہ کرونا ہمارے ساتھ رہے گی، ویو کی فارم میں یا ایک جس کو اینڈیمک ہم کہتے ہیں کہ ایک لوکل بیماری کی فارم میں۔ اب سارا مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم اس سے کیسے نمٹتے ہیں۔ ہم سے مراد حکومت اور عوام۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم تو اس سے جیسے نمٹ رہے ہیں، اور سامنے یہی حکومت تو بہت سارے میئرز کی بات کر رہی ہے، شادی ہال بند کرنے کی بات کر رہی ہے، مختلف SOPs پہ عمل درآمد کی بات کر رہی ہے، مگر لوگ تو اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور کیا نرمی کی جو پالیسی اپنائی جا رہی ہے کہ کاروبار چلتے رہے، جس کی بات کی جائے وہ کہتا ہے میرا کاروبار تباہ کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ؟ ہاں دیکھیں، میں نے اس دن بھی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں یہی کہا تھا کہ دیکھیے یہ بند کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اگر اتنے بڑے دماغ ملک کے مل کر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو صرف بند کرنا تو کوئی فیصلہ نہیں ہے نا، اس کا آلٹرنیٹ بھی دیں نا۔ مثلا ایک بڑا آسان حل میں نے اس دن بتایا کہ شادی ہال آپ نے بند کر دیے، ٹھیک ہے، اس سے بیماری کے پھیلنے کا خدشہ ہے، لیکن آپ اس کا ایک بڑا سمپل حل دیں، ان شادی ہالز کو پبلک پلیسز الاٹ کر دیں جو اوپن سپیسز ہیں جہاں پہ شادی ہو سکتی ہے، ان کا کاروبار بھی چلتا رہے، شادیاں ہونی ہیں وہ ہوتی رہیں گی۔ آپ ان کو بتا دیں کہ اپنے ہال کی بجائے یہ سامنے والے لان میں آپ نے کرنا ہے، کیٹر آپ ہی کریں، ان کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، ان کا کاروبار۔ اب ہمیں آؤٹ آف دا باکس سولوشن سوچنے ہیں۔ یہ بیماری ہمارے ساتھ ہے، اس کے مہلک اثرات بھی یہیں رہیں گے، اس کا نظام بھی وہی رہے گا جو ساری دنیا میں۔ اگر یہ لاکھوں لوگ اس کا لقمہ اجل بن رہے ہیں تو پاکستان کوئی ایکسیپشن نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں آؤٹ آف دا باکس سولوشن سوچنے ہیں۔ ہماری اتنی ریزرو نہیں ہے کہ ہم 2 سال کے لیے ملک کو بند کر دیں تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے، یہ پرائم منسٹر بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یہ کہنا کافی نہیں ہے، اس کے حل سوچنے ہیں۔ اب اکانومسٹ کی باری ہے کہ وہ بیٹھ کے بتائیں، ہیلتھ والے تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں لوگ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ کبھی بھی 10 مہینے 2 سال ایسی تدابیر پر عمل نہیں کرتے، تنگ آ جاتے ہیں، زندگی ایک نارمل گزارنے کی عادت ہوتی ہے۔ اب اکانومسٹ کی باری ہے کہ وہ بتائیں اکانومی کیسے چلے۔ ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے آج صبح ہی ہم بات کر رہے تھے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا بھٹو خاندان میں شادی کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ کورونا کا ٹیسٹ کروا کے آئیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ سیلفیز وغیرہ نہ بنائیں۔ تو اگر شادیاں کرنی ہیں جن لوگوں نے تو وہ نہیں انشور کر سکتے ان SOPs کو، اور کیا شادی ہالز والے نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ ٹیسٹ کروا کے ہمیں دکھائیں جتنے لوگ آ رہے ہیں کہ ان کے کورونا نیگیٹو ہے تو وہ وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر کاروبار چلانے تو اس کے طریقے تو ہو سکتے ہیں، اور ٹیسٹ کیا سستے نہیں ہو سکتے تاکہ آدمی افورڈ کر سکے اس کو؟ ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ ٹیسٹ سستے کریں گے تو حکومت کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کے ہفتے میں 4 دفعہ ٹیسٹ کریں یا 5 کروڑ لوگوں کے ہفتے میں 4 دفعہ ٹیسٹ کریں، کیونکہ ایک شادی ہال پہ آپ جائیں گے، اگلی پہ پھر جائیں گے۔ دوسری بات لوگوں کی زندگی میں کیا ہوگا، تو اس کا بڑا آسان حل دوسرا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لیڈرز جو ہیں یہ عوام کو لیڈ کرتے ہیں، یہ مثالیں قائم کریں، بجائے یہ کرنے کے کہ لوگ PCR کروا کے آئیں، وہ کہیں جی ہم سادگی سے شادی کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس ملک میں اتنا بڑا ایشو کیا ہے۔
موت کے خطرے کے باوجود ہم سادگی کی طرف نہیں جا سکتے. تو یہ تو ناقابل فہم بات ہے. اگر کوئی قوم عقل سے کام نہیں لیتی تو وہ تو قرآن نے اور اللہ نے بہت پہلے فیصلہ کر دیا ہے ان کے انجام کا. تو اب تو ہمیں لوگوں کو عقل سکھانی ہے. ہمیں لوگوں کو یہ نہیں بتانا کہ آپ PCR کروا لیں. PCR اس کا حل نہیں ہے. PCR بھی 65% سینسٹیو ہوتا ہے. جس کے پاس نیگیٹو، اور پھر آپ دیکھیں اس ملک میں جو ہمارے یہاں بدعنوانی کا ذریعہ ہے، جعلی PCR رپورٹیں بننی شروع، وہی میرج ہال والے آپ کو جعلی PCR کی رپورٹیں دینی شروع کر دیں گے. سو اب آپ ہر آدمی پر ایک پہرے دار تو نہیں بٹھا سکتے. بالکل ٹھیک. اس لیے آپ کو پریکٹیکل آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کرنے ہوں گے. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ ہم پاکستانیوں نے یہ تاثر لیا، اور شاید یہ پہنچا بھی تاثر تمام پاکستانیوں تک، کہ پاکستانیوں کو اتنا زیادہ کرونا نے افیکٹ کیا ہی نہیں ہے، اور ابھی بھی ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو تو شاید کچھ ہوگا ہی نہیں، یہ تو گورے ہیں جو زیادہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، وہ تو نزلے زکام سے بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں. ہم پہ تو اللہ کا کوئی خصوصی کرم ہے، تو ہم تو نہیں اس کا اس سوچ کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ لیکن آپ اگر یہ دیکھیں تو یہ صرف پاکستان میں نہیں تھی ایک سوچ. یہ سوچ امریکہ میں بھی تھی، یہ سوچ برطانیہ میں بھی تھی، ایسٹرن یورپ میں بھی تھی. وہاں پر تو پڑھے لکھے لوگ، میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگ اس قسم کی ویڈیوز بھیج رہے ہیں کہ جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نزلہ زکام ہے، حکومت کیوں بند کر رہی ہے. اور امریکہ میں اتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے، اتنے بڑے بڑے جلوس نکلے کہ ہماری زندگیوں میں کیوں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. بزنس کمیونٹی، تو یہ ہیومن نیچر ہے. دیکھیں اس وقت ہیومن نیچر سے ٹکرانے کا ٹائم نہیں ہے، ہیومن نیچر کو مولڈ کرنے کا ٹائم ہے، اور اس کی مثالیں بڑے بڑے لیڈرز کو دینی پڑیں گی. یہ بڑی اچھی بات تھی اگر اس وقت آصف زرداری صاحب اپنی بیٹی کی شادی میں کہتے کہ کرونا ہے، ہم نہیں کر رہے، ہم گھر سے آرام سے. ان کی زندگی میں بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، اور ان کی شان میں بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن اٹ وڈ ہیو بین ریممبرڈ ایز اے گریٹ انیشیٹو. اسی طرح یہ اوپر سے نیچے چلتا ہے، یہ نیچے سے اوپر نہیں چلتا. ہمارا سارا زور ان غریب لوگوں پہ ہے جو بیچارے معاشی اور معاشرتی طور پہ پہلے ہی دبے میں ہیں. اگر پرائم منسٹر اپنی بیٹی کی شادی یا صدر اپنی بیٹی کی شادی سادگی سے کر دے گا اور کوئی فنکشن نہیں کرے گا تو اٹ ول ہیو اے بگ امپیکٹ. ایک شادی گھر کو بند میں کروں گا تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. بالکل صحیح. چلیں یہ تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ساتھ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. یہ تو شادی کی بات ہے نا، ہم تو جلسے تک جو ہیں وہ اس معاملے میں نہیں سینسیٹائز ہوتے کہ وہ جلسے بھی تو ہو ہی سکتے ہیں کہ بغیر، آج کل تو ورچوئل ہر چیز ہو رہی ہے، اگر ورک فرام ہوم ہو سکتا ہے تو جلسے بھی شاید اس طرح سے ہو ہی سکتے ہیں، لیکن ہمیں SOPs پہ عمل درآمد کرنا ہے. اب پروگرام میں شعبے سے جڑی ایک افسوسناک خبر شامل کریں گے کہ پاکستان فلم انڈسٹری کے سینئر ہدایتکار اور کئی کامیاب فلموں کے خالق اقبال کاشمیری صاحب گزشتہ روز خالق کی حقیقی سزا ملے. بہت بڑا لاس ہے. اقبال کاشمیری کی بہت کنٹریبیوشن ہے پاکستان فلم انڈسٹری میں. جگر اور گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے اور ایک ہفتے سے ہسپتال میں زیر علاج تھے. گزشتہ روز ان کی حالت تشویشناک ہو گئی اور مرحوم نے سوگواران میں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں. بالکل. یہ 1942 میں لاہور میں پیدا ہوئے لیجنڈ ہدایتکار نے کئی مقبول فلموں کی ہدایت کاری دی تھی، جن میں ٹیکسی ڈرائیور، بابل، زدی، بلیک وارنٹ سمیت لا تعداد اردو اور پنجابی فلمیں اس میں شامل. ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. فرا اسٹے ود اس. صبح سویرے